السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنفیکشنری بزنس کے اندر کتنا منافع ہے۔ گولی ٹافی کا بزنس، سویٹس کا بزنس، کریانہ سٹور کے حوالے سے جو آئٹمیں آتی ہیں، اس بزنس کے اندر کتنا منافع ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ایک ایسا بزنس ہے جو نہ ختم ہونے والا بزنس ہے۔ یہ ان کاروبار کے اندر آتا ہے جن کاروبار کا کوئی سیزن نہیں ہوتا، سارا سال چلنے والا یہ بزنس ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ بزنس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتنی کمائی کر سکتے ہیں۔ میں ایک سیل مین ہوں، موٹر سائیکل کے اوپر، بائک کے اوپر سیل مینی کرتا ہوں، اور ہر دکان کے اوپر آج میں جا کر ان کا بل بناؤں گا، ان سے میری جو ارننگ ہوتی ہے، سیل ہوتی ہے، وہ کتنی ہے اور ان سے میرا منافع کتنا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو میں نے سیل کیا، کمائی کی، وہ کل کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب میں کوشش کروں گا رمضان کے علاوہ آپ کو فرق بتا سکوں کہ رمضان کے مہینے کے اندر سیل کم ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایک عام خیال ہے، لیکن پریکٹیکل طور کے اوپر میں اب آ رہا ہوں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے کے اندر سیل ہماری زیادہ ہوئی یا سیل کم ہوئی۔ موٹر سائیکل میں نے اپنا باہر نکال دیا ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب سامان وغیرہ میں نے اس کے اوپر رکھ لیا ہے۔ اب جائیں گے ہر ایک دکان کے اوپر اور دیکھیں گے کہ ہمارا اس سے نفع کتنا ہوتا ہے۔ یہ جنگلہ میں نے اپنا ریڈی کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اگر کوئی بھائی نیا سیل مینی کے اوپر آتا ہے، سیل مینی کرنا چاہتا ہے، تو جنگلہ ضرور بنوائیں۔ یہ جنگلے کی کھڑکیاں بھی ہونی چاہیے۔ ایسا سیٹ اپ رکھیں جناب کہ جو جنگلہ ہے وہ درمیان سے کھل جائے۔ اگر کوئی چیز نیچے پڑی ہوئی ہے، وہاں سے اٹھانا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یہاں سے آئیں گے، ایسے بندے میں نے دیکھے ہیں، پھر ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی چیز رکھی ہوتی ہے، یہاں سے لے کر سارا ایک ہی قسم کی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ کھڑکیاں رکھیں سائڈوں کے اوپر، یہاں سے نکالنے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو خیر، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں آج ہم کیا سیل کرتے ہیں اور کیا ہماری کمائی ہوتی ہے۔ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر کوئی مشورہ دینا ہو یا کوئی مشورہ لینا ہو، کوئی معلومات وغیرہ ہوں تو کمنٹ کیجئے، آپ کا بھائی آپ کے لیے انشاءاللہ حاضر ہے۔ یہ جناب پہلا کسٹمر ہے، ابتدا ان سے ہم نے کر لی، سیل اچھی ہوگی، ٹکی پیک وغیرہ انہوں نے خریدے، کون چاکلیٹیں ہیں ٹیسٹ میکر کی، سپارک پڑی ہے اور 20 والے بسکٹ پڑے ہیں۔ اس کے بعد ہاف رول کینڈی، یہ ان کے اندر تو بچت نہیں ہے لیکن گاہکی ٹھیک ہے، 2 نیم کو۔ ٹوٹل جو ان سے سیل ہو گئی بھائی جان، پاپڑ بھی انہوں نے خریدے، 6100 روپے ٹوٹل ان سے سیل ہو گئی، 6100 روپے کی۔ یہ پہلا کسٹمر ابتدا ہو گئی۔ چلتے ہیں اگلے کسٹمر کی طرف۔ یہ جناب دوسرا کسٹمر ہے، الحمدللہ ان سے بھی بہترین سیل ہو گئی۔ ان کی سیل پہلے کسٹمر سے زیادہ ہے۔ ٹاک بسکٹ وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، زیرہ، نان خطائی، بچت نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کسٹمر پکا آپ کا رہتا ہے۔ یہی میں آپ کو بات کہتا رہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں لوکل مال بھی رکھیں، برانڈڈ مال بھی رکھیں۔ پاپڑ بھی انہوں نے خریدے، ان سے جو ٹوٹل سیل ہوگی 6740۔ یہ ان کی چھوٹی سی پرچی میں نے بنائی ہے، 6740 کی سیل ہوگی۔ منافع کتنا ہوا وہ انشاءاللہ آخر کے اندر چل کر بتاؤں گا، اینڈ کے اوپر، کہ آج کی ٹوٹل سیل میں نے حساب کیا ہوا ہے۔ سیل تو زیادہ ہے، منافع کم ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ تر لوکل آئٹمیں نہیں تھی۔ یہ کسٹمر نمبر 3 ہے جناب، انہوں نے 2 میلٹو چاکلیٹیں خرید لی، 245 روپے کی پڑتی ہے، 310 روپے کا مال ہے، 270 کی سیل کرتا ہوں۔ یہ ایک نیمکو ہے 20 والی جناب، 290 روپے کی پڑتی ہے، 320 کی میں سیل کرتا ہوں، ٹوٹل اس کے اندر 360 روپے کا مال ہے۔ کڑک چنا پاک کشمیر والوں کا 45 روپے کا پڑتا ہے، اور اس کے اندر جو سیل 145 کا 180 روپے کا مال ہے۔ یہ جناب سامان میرا دیکھ لیں، الحمدللہ آج کی سیل ٹھیک ہو گئی۔ یہ پہلے 2 کسٹمر کو میں نے سامان جو دیا، میری دکان کے قریب تھے، مال ختم ہو گیا تھا کچھ ایٹ میں، پاپڑ وغیرہ میں دوبارہ لے کر آ گیا۔ اب چلتے ہیں اگلے کسٹمر کی طرف۔ یہ ہے جناب کسٹمر نمبر 4، الحمدللہ ان سے بہترین سیل ہوگی۔ یہ میرا بل ٹو بل والا کسٹمر ہے۔ ایک سٹار جیلی پڑی ہے 30 روپے کی بھائی جان، گیگلی برانڈ والوں کی، جو دوسرے نمبر کے اوپر پڑی ہے۔ اس کی جو پرائس ہے 250 کی خود کو پڑتی ہے، 270 کی سیل کرنی ہے، 300 روپے کا مال ہے۔ ہر ایک چیز کے ریٹ نہیں بتا سکتا، میلٹو کا ریٹ آپ کو پہلے بتا دیا۔ یہ چاکلیٹ ٹھیک سیل ہوتی ہے، لیکن گرمیوں کے اندر نہ لے کر آئیں، اس کے اندر ویفر کم ہے، چاکلیٹ زیادہ ہے۔ تو خیر، یہ بھائی ان سے ماشاءاللہ اچھی سیل ہو گئی۔ ٹکی پیک وغیرہ انہوں نے خرید لیے، 19 ٹکی پیک۔ ٹکی پیک ان آئٹم کو کہا جاتا ہے جن کی سیل 150 روپے ہوتی ہے، اور ہول سیل کے اوپر ہمیں وہ جو ہے نا
115 سے لے کر 122 روپے کے درمیان ملتے ہیں۔ بسکٹ یعنی کہ مہنگے ملتے ہیں، باقی نمک پارے پڑے ہیں 120 کا مل جاتا ہے، میٹھی خوشی 120 وغیرہ کی۔ اب 19 ٹکی پیک یہ ٹاک کینڈی زیرہ نان خطائی بسکٹ پڑے ہیں، 5 سے 6 روپے بچت ہے۔ ہر دکاندار لے رہا ہے، ہر دکاندار۔ 5 پہلوان چورن بھی بھائی نے خریدے، کچھ پاپڑ بھی خرید لیے۔ ماشاءاللہ یہ میرا اچھا کسٹمر ہے، سیل ان سے میری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پاپڑ دیکھ لیں، نیمکو بھی انہوں نے خرید لی، نیمکو 500 روپے کی پڑتی ہے، 550 70 کی سیل کرتا ہوں۔ اب ان سے جو ٹوٹل سیل ہوگی بھائی جان 14,220 روپے کی، 14,220 کی اس بھائی جان نے مجھ سے خریداری کر لی، اور ان سے جو نفع ہے وہ نفع تمام کا ملا کر آخر کے اندر جا کر بتاؤں گا کہ آج کی ٹوٹل ہم نے سیل کتنی کر لی، نفع کتنا ہو گیا۔ یہ عید کے بعد پہلا دن ہے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، 1-2 دن پہلے بھی آیا، سیل ان دنوں کے اندر بھی اچھی ہوگی، لیکن آج ماشاءاللہ سیل زبردست ہو رہی ہے، بل زیادہ بن رہا ہے۔ چلتے ہیں اگلے کسٹمر کی طرف۔ یہ ہے جناب کسٹمر نمبر 5، 980 روپے کا سامان ہے، تھوڑا سا بل ہے۔ یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ کل سامان لے کر آ گئے ہیں میرے جانے سے 1 دن پہلے۔ خیر 980 روپے کی پھر بھی انہوں نے سیل ان سے ہوگی۔ اسپارک چاکلیٹ 5 ٹکی پیک، ایک جو ہے نا بنٹی 1 روپے والی۔ چلتے ہیں اگلے کی طرف۔ یہ ہے جناب کسٹمر نمبر 6، کوکو مستی ہے، 203 روپے کی پڑتی ہے، 220 کی سیل کرنی ہے، آگے 240 کا مال ہے۔ ایک ہاؤس پڑا ہے، اس کے اندر 60-70 روپے منافع ہے، لوکل آئٹم ہے۔ اچھا جناب آگے چلیے، میٹھی خوشی وغیرہ پڑی ہے، ٹائگر ببل وغیرہ انہوں نے خرید لیا، 2 روپے کے اندر بھائی جان ٹائگر ببل آ گیا۔ ابھی جو مجھے ریٹ ملا 125 کا، 130 کا سیل کرنا ہے، 150 کا مال ہے، دیکھیں گے کسی جگہ سے شاید سستا مل جائے۔ یہ وکٹ فیس ببل پڑا ہے، 420 کا ان کو دے دیا، وگرنہ میں زیادہ تر 430 روپے کا سیل کرتا ہوں، اس کے اندر بجٹ ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اگلے کسٹمر کی طرف۔ یہ ہے جناب ہمارا کسٹمر نمبر 7، 2 کڑک چنا لے لیے، 145 روپے کا پڑتا ہے، 30 روپے یعنی کہ 15 روپے نفع، 160 کا سیل کرنا ہے، 180 روپے کا ٹوٹل مال ہے۔ پہلوان چورن اور ایک ٹافی ہو گئی، 550 کا مال۔ اگلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جناب آخری کسٹمر ہے، اس کے بعد آپ کو ریٹ بتاتا ہوں، بچت بتاتا ہوں۔ بھائی نے 3 ببل لے لیے، ڈنگ ڈانگ فریش اپ بوم بوم۔ بوم بوم کا جو ریٹ ہے 270 روپے، سیل کرنا ہے 250 روپے کا خود کو پڑتا ہے، 300 کا مال ہے۔ اور فریش اپ ڈنگ ڈانگ یہ 200 روپے کے پڑتے ہیں۔ ایک بھائی جان نے پاپڑ کا بنڈل خرید لیا، جو کہ اس دفعہ میری یہ خرید تھا 530 روپے کا۔ یہ اوکے پاپڑ ہے حمزہ فوڈ والوں کا، ویسے 540 کا ملتا ہے، لیکن اس دفعہ 530 کا مل گیا۔ چلتے ہیں حساب کتاب کی طرف۔ جناب آج کی میں نے ٹوٹل سیل کی، آج تاریخ ہے 28/3/2026، رمضان کے علاوہ ہے، رمضان کے مہینے کی سیل میں نے آپ کو بتائی تھی، 17 دن کی سیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ اچھی سیل ہو گئی۔ اب رمضان کے علاوہ دیکھتے ہیں ہماری کتنی سیل ہوتی ہے۔ آج کی بھائی جان جو ایٹمیں ہیں، جو میرے پکے ویورز ہیں ان کو پتہ ہوگا، میرے پاس لوکل ایٹمیں نہیں ہے، میرے پاس برانڈڈ مال پڑا ہے، جس وجہ سے میرا منافع آپ کو کم نظر آئے گا۔ سیل تو زیادہ ہے، منافع کم ہے، لیکن انشاءاللہ پھر بھی ٹھیک ہو گیا۔ 2-3 دن کے بعد میں انشاءاللہ پنڈی کا چکر لگاؤں گا، لوکل ایٹ میں لے کر آؤں گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر سیل بے شک اتنی ہوگی، لیکن نفع ہمارا زیادہ ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جو پہلا کسٹمر تھا جس کو میں نے 6100 روپے کا سامان دیا، اس سے جو میری بچت ہے 465 روپے، جبکہ دکاندار کی جو بچت ہوگی وہ 1020 روپے بچت ہوگی۔ اب یہ نمبر 2 ہے، 6740 کا ان کو میں نے سامان دیا، جس سے میرا نفع 570 روپے ہے، اور دکاندار کا جو نفع ہو گیا 910 روپے۔ ان 2 لوگوں کو سامان دینے کے بعد کافی ساری میری ایٹ میں ختم ہو گئی تھی، 5-7 بنڈل پاپڑ کے تھے، پاپڑ وغیرہ میرے پاس ختم ہو گئے تھے۔ پھر میں دکان کے اوپر واپس آیا، یہ نزدیک ہی تھے، 5-7 منٹ کا سفر تھا، پھر سامان میں نے لوڈ کیا، پھر نکل پڑا۔ ایٹ میں اچھی تھی، زیادہ انہوں نے مال لیا، اسی وجہ سے سامان ختم ہو گیا۔ نمبر 3 کے اوپر آئیں، 1230 کی سیل ہے، 115 روپے کا منافع، 170 روپے کا دکاندار کا منافع۔ نمبر 4 کے اوپر آئیں تو جناب 14220 روپے کی انہوں نے مجھ سے خریداری کی، جس سے میرا جو منافع ہے 1150، اور دکاندار کا جو منافع ہو گیا 2290 روپے۔ نمبر 5 کے اوپر 980 کی سیل ہے، 80 روپے میرا نفع ہے، دکاندار کی بچت 150۔ نمبر 6 کے اوپر آئیں تو 2170 روپے کی ٹوٹل سیل ہوئی، 200 کا میرا نفع ہے، 355 روپے بھائی جان کا نفع ہے۔ اس بھائی نے مجھے بلایا، میں کسی اور دکان کے اوپر کھڑا تھا، مجھے کہا کہ یار آ جائیں، مجھے سامان دے دیجئے۔
کوئی اس کو سامان دینے کا نہ ارادہ تھا، نہ ان کے ساتھ پکی روٹین ہے، بس رزق ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے یار۔ جب آپ نکلتے ہیں نا تو ایک بات یاد رکھیں، ایک بھائی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی کہ لوگ شاید کہیں گے پتہ نہیں بھیک مانگنے آیا ہے، سیل مینی کرنے جائیں گے، تو اس طرح کی بھائی جان کوئی بات نہیں ہے۔ بے فکر ہو کے اپنا بزنس کریں، اللہ کا نام لے کر اللہ کا اپنا بزنس کریں، اس کے اندر آپ کی عزت ہے۔ بے عزتی وہ دوسرے کے کام کے اندر ہو سکتی ہے، اگر ہو تو ہر بندے بھی ایسے نہیں ہوتے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ کچھ لوگ عزت بھی دیتے ہیں اپنے ملازمین کو، اچھا بھائیوں جیسا ان کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا یار کہتے رہتے ہیں۔ خیر، نمبر 7 کے اوپر آئیں۔ 550 روپے کی بھائی نے ٹوٹل سیل ہوئی، 70 روپے کا میرا نفع ہو گیا، 80 روپے کا بھائی جان کا نفع۔ اور نمبر 8 1290 کی سیل ہے، 110 روپے کی بچت میری، 310 کی دکاندار کی۔ اب دیکھیں جناب، ٹوٹل میں نے جو آج سیل کی 33,280 روپے کی سیل ہے، 33,280 روپے کی سیل۔ اس سے جو میرا نفع ہو گیا نا 2760 روپے تقریباً۔ اب جو منافع کی شرح ہے نا وہ بھی میں نے نکالی ہوئی ہے، وہ تقریباً 8.2% بنی، 8.3% نکال لیں آپ، 8.3% میرے منافع کی شرح ہے۔ ٹوٹل جو سیل ہے 2760 روپے کی، اور ٹوٹل سیل نہیں، ٹوٹل بچت، ٹوٹل سیل 33,280 روپے کی۔ اسی سے جو دکاندار کا نفع ہوا وہ جناب 5,285، یعنی کہ ٹوٹل دکاندار جتنے بھی ہیں نا ان کا ملا کے منافع جو بن رہا ہے نا 5,285 روپے۔ اب دکاندار کی جو منافع کی شرح ہے بھائی جان وہ 15.8%، یعنی کہ تقریباً 16% دکاندار کو نفع ہوا، دکانداروں کو، جو کہ مجھے نفع ہوا وہ 8.29%، یعنی کہ میرے منافع کی شرح کم ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس برانڈڈ مال پڑا ہوا ہے، لوکل ریٹ میں نہیں ہے۔ صابن وغیرہ میرے پاس ختم ہو گیا، شیمپو ختم ہو گئی، چائنا مٹی وغیرہ ختم ہو گئی، یعنی کہ جو کچے ایٹ میں ہے نا وہ ختم ہو گئے، ان کے اندر نفع زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو پٹرول ہے نا بھائی جان، یہ آج کا سفر میرا کچھ زیادہ دور نہیں تھا، 260 روپے کا آپ پٹرول نکال دیں، 260 روپے کا پٹرول نکال دیں، 2500 روپے میرا نفع ہے۔ ٹوٹل جو میں نے آج کام کیا تقریباً، میں 10 بجے گیا، 2 بجے واپس آ گیا، 4 گھنٹے آج کا میرا کام ہے، 4 گھنٹے کے اندر 2500 روپے کی بچت ہے، الحمدللہ بہترین بچت ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کوئی مشورہ درکار ہو یا کوئی مشورہ دینا ہو کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔